مظلوم کون، مرد یا عورت؟ پہلے پہل جب میں کالج جایا کرتی تھی، نہ تو کالج کے گراؤنڈ میں ہاتھ میں سموسہ پکڑے سامنے کچھ کولڈ ڈرنک رکھے ہم اکثر مرد اور عورت پر بحث کیا کرتے تھے۔ ہم تو لڑکیاں تھیں نا، تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کے حق میں ہی بحث ہوتی تھی، اور ہماری اس گفتگو کا اختتام اس بات پر ہی ہوا کرتا تھا کہ عورت مظلوم ہے اور مرد ظالم۔ عورت گھر سنبھالے، گھر کے کام کاج کرے، بچے پیدا کرے، ان کو سنبھالے، شوہر کے پورے خاندان کے کام کرے۔ اس لیے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ عورت مظلوم ہے۔ خیر، کچھ وقت گزرا، زندگی کے کچھ نشیب و فراز ایسے آئے کہ مجھے نوکری ڈھونڈنا پڑ گئی۔ چلو چند دھکے کھا کر نوکری شروع کر لی۔ عورت ہونے کی وجہ سے دفتر میں خاصی رعایت دی جاتی تھی۔ کبھی کبھار کام میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو مجھے عزت کے دائرے میں رہ کر سمجھا دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود اکثر لوگ اس قدر جلی کٹی سنتے کہ دل چاہا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، اور جس دن یہ ہو جاتا نا، میں گھر آ کر گھنٹوں روتی تھی، اماں کو بتاتی تھی کہ آج یہ ہوا، کہہ دیتی تھی اب نہیں جاؤں گی۔ مجھ سے نہیں کسی کی بھی بات سنی جاتی۔ خیر، زندگی چند قدم مزید آگے چلی۔ زندگی کی مزید ہلچل میں میری نوکری کے ساتھ پیسوں کے معاملات بھی مجھے سنبھالنا پڑ گئے۔ بھائی چھوٹے تھے اور اماں سیدھی سادی تھی، سو انہوں نے یہ ذمہ داری بھی مجھے سونپ دی۔ میں بڑی خوش تھی کہ چلو اب تو پیسے اپنے ہاتھوں میں ہوا کریں گے، لیکن یہ میری بہت بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ پیسے تو جیسے ہاتھ سے پھسل ہی جا رہے تھے، تنخواہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، راشن، بچوں کی فیس، مہمانوں کے آنے پر اخراجات، دوائیاں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ سب کیسے پورا کروں۔ ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، اور کبھی تو اکیلے بیٹھ کے خوب رو بھی لیتی تھی کہ اللہ جی، یہ بہت مشکل ہے، میری مدد کریں۔ اور میری جیسی بندی جو عزت نفس کے ہاتھوں کسی نے سے بھی مدد لینا بھی اپنی بے عزتی سمجھتی تھی، اسے گھر میں آئے کسی مسئلے پر صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے بھی یہ کرنا پڑا۔ اور نوکری ختم ہو جانے کے ڈر سے گھر والوں کا سوچ کر بہت سے جگہوں پر بہت سے لوگوں کی بہت سی کڑوی باتیں چپ چاپ سننا پڑی، جیسے کہ پیسوں کے معاملات میرے پاس تھے، سو کسی عید شادی بیاہ پر بازار جا کر کچھ بھی نہیں لے لیتی، مسکرا کر کہہ دیتی کہ نہیں ابھی کہاں ضرورت ہے، مجھے جب ہوئی تب میں لے لوں گی، صرف اس لیے کہ گھر کے کسی اور بندے کی کوئی چیز بن جائے۔ میری خیر ہے، گھر والوں کے لیے جب پیسے کی کمی کی وجہ سے جب موسم کا کوئی پھل نہیں لے پاتی، یا یقین مانے دل کٹ کر رہ جاتا، اور دفتر میں کسی کا لایا ہوا وہی پھل یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیتی کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ اس وقت دل کی جو حالت ہوتی نا، بتانے سے قاصر ہوں۔ اپنی تنخواہ کے باوجود میرے والٹ میں صرف میرے آنے جانے کا کرایہ ہی ہوتا تھا، اور کبھی تو وہ بھی نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے یہ کہہ کر ادھار لے لیا کہ ابھی چینج نہیں ہے، کل واپس کر دوں گی۔ اللہ نے یہ سب ذمہ داری مجھ پر اس لیے ڈالی تاکہ میں سمجھ پاتی کہ زندگی کالج میں ماں باپ کے پیسوں سے خریدے سموسے اور کولڈ ڈرنک سے بہت مختلف ہے۔ زندگی کی حقیقتیں بہت دردناک ہیں۔ جو کچھ میں نے برداشت کیا، ہمارے معاشرے کا ہر مرد اپنے گھر، بیوی، بچوں، خاندان کے لیے چپ چاپ برداشت کرتا رہتا ہے۔ وہ میری طرح گھر آ کر گھنٹوں روتا بھی نہیں ہے، سب کو بتاتا بھی نہیں پھرتا کہ آج اسے کس نے کیا بات سنائی۔ وہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتا رہتا ہے۔ ہمارا معاشرہ نہ عورت کے بغیر چل سکتا ہے، نہ مرد کے بغیر۔ دونوں کے ذمے اللہ نے کچھ کام لگا رکھے ہیں جو وہ احسن طریقے سے پورے کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اب اس بحث سے نکل آنا چاہیے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم۔ مرد بھی گھر خاندان کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، بلکہ اسی طرح عورت بھی گھر پر رہ کر ہر طرح کے حالات، سب کی باتیں برداشت کرتی رہتی ہے۔
تاکہ دونوں مل کر ایک گھر، ایک خاندان بنا سکیں۔ اگر گھر آ کر آپ کے گھر کا مرد کچھ غصے سے بول جائے تو یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ باہر کچھ ہوا ہے، مسئلہ بنا ہو، شاید اس لیے جب اس کا غصہ نارمل ہو جائے تو اس سے پیار سے پوچھیں، وہ یقیناً بتا دے گا۔ اور اگر آپ کے گھر کی عورت کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہے تو اس کی بھی سنیں، کیونکہ آپ تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جس نے اسے پریشان کر دیا ہو، اس کی سنیں اور سکون سے بتائیں اس کو، کیونکہ اس کا حل آپ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے۔ امید ہے اس سے زندگی میں کچھ مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔